سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سیکیورٹی فورسز نے بنو چھاونی پر حملہ مؤثر انداز سے ناکام بنا کر 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں 9 محرم الحرام کے سلسلے میں تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ سرکاری شعبے کے محکموں میں بدعنوانی اور ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے خریداروں کا الیکٹرانک نظام کامیابی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اردو کے مشہور شاعر اور مصنف حمایت علی شاعر کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے، اور غزہ میں اسرائیلی افواج کے تازہ حملوں میں 19 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سیکیورٹی فورسز نے بنو چھاونی پر حملہ مؤثر انداز سے ناکام بنا کر 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اپنے بیان میں کہا کہ 10 دہشت گردوں کے ایک گروہ نے گزشتہ روز علی صبح چھاونی پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش میں چھاونی کے احاطے میں دیوار کے ساتھ بارود سے بھری گاڑی کو اڑا دیا۔ خودکش دھماکے میں دیوار کا ایک حصہ منہدم ہوگا اور ملک کا ڈھانچے کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں 8 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے 10 دہشت گردوں کو مؤثر انداز میں گھیر لیا، جس کے نتیجے میں تمام 10 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی اس بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی سے بڑی تباہی کی کوشش ناکام بنا کر قیمتی انسانی جانوں کو محفوظ کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا یہ گھنانہ اقدام حافظ گل بہادر گروپ نے کیا ہے، جو افغانستان میں فعال ہے، اور اس نے ماضی میں بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کیا ہے۔ ISPR نے کہا کہ پاکستان نے افغان عبوری حکومت کو مسلسل اپنے خدشات سے آگاہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ دہشت گردوں کو افغان سرزمین کے استعمال سے روکا جائے اور ایسے عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی سے مادر وطن اور اس کے عوام کی حفاظت جاری رکھیں گی، اور جو مناسب سمجھا گیا افغانستان سے ابھرنے والے ان خطرات کے خلاف تمام ضروری اقدامات کریں گی۔ صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے ایک بیان میں بنو چھاونی پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے قوم کو بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ صدر نے غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوم کو اپنے جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے بنو کینٹ پر دہشت گردوں کا ایک بڑا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی اور کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ کینٹ پر دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے حملے میں شہید ہونے والے پاک فوج اور فرنٹیئر کانسٹیبلی کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہادر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہماری مسلح افواج اور دوسری سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بنو چھاونی پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے اور حملے کو ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ایک بیان میں حملے میں شہید ہونے والے 8 سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی جرأت اور بہادری کو سراہا اور کہا کہ شہداء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج 9 محرم کی مناسبت سے شہداء کربلا کی یاد میں ملک کے مختلف حصوں میں تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں تعزیے اور ذوالجناح کا بڑا جلوس مرکزی امام بارگاہ G62 سے برآمد ہوا،
جو اپنے روایتی راستوں سے گزر رہا ہے اور اسی مقام پر ختم بھی ہوگا۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشر پارک سے نکالا گیا۔ یہ جلوس اپنے روایتی راستوں پرانی نمائش صدر، ایمپریس مارکیٹ، لیگل چوک، ایم اے جناح روڈ اور بولٹن مارکیٹ سے ہوتا ہوا شام کو امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں نویں محرم کا مرکزی جلوس آج صبح امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر روڈ سے نکالا گیا۔ مختلف امام بارگاہوں سے بھی کئی دوسرے جلوس برآمد ہوئے جو مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے۔ یہ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام کو اسی مقام پر ختم ہوگا۔ ایسے ہی جلوس کو ہاٹ ہنگور، ڈیرہ اسماعیل خان اور کرم کے اضلاع سے نکالے گئے۔ لاہور میں نویں محرم کے مرکزی جلوس کا آغاز پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے ہوا اور خیمہ سادات کی طرف گامزن ہے، جس میں عزادار شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یہ جلوس پانڈو اسٹریٹ پر اختتام پذیر ہوگا۔ گلگت میں مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر اکبر ڈاک پورہ سے برآمد ہوا۔ علم اور ذوالجناح کا یہ جلوس امیر جہاندار شاہ نیپال روڈ سے ہوتا ہوا مرکزی جامع امامیہ مسجد گلگت پر ختم ہوگا۔ علماء اور ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابع و درخشاں تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ تعزیتی جلوسوں کے دوران کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے متعدد شہروں میں آج موبائل فون سروس جزوی طور پر بند رہے گی۔ یہ اقدام 9 محرم کے جلوسوں اور مجالس کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ پنجاب کے محکمہ داخلہ کے مطابق شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موبائل فون سروس مخصوص علاقوں میں رات 10 بجے تک معطل رہے گی۔ پاکستان نے مسقط عمان میں امام بارگاہ پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 2 پاکستانیوں سمیت کئی افراد جاں بحق ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے عمانی حکام کو واقعے کی تحقیقات اور محرم کے مقدس مہینے میں اس گھراؤنی واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی ہے۔ سرکاری خریداروں کی نگرانی کے ادارے کے تحت 27 وزارتوں اور 280 سرکاری محکموں میں پریکرور انکریمنٹ نظام کا کامیابی سے نفاذ کیا جا رہا ہے۔ یہ نظام سرکاری خریداروں کے دوران کروڑوں روپے کی بدعنوانی اور ٹیکس چوری کی نگرانی کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ ای پاک ایکوزیشن اینڈ ڈسپوزل سسٹم کے نام سے یہ منصوبہ عالمی بینک کے تعاون سے شروع کیا جا رہا ہے۔ ای پروکیورمنٹ نظام کے ذریعے تقریباً 13,000 رسد اور کاروباری کمپنیوں کو کامیابی سے مفت اندراج کیا گیا ہے، اور یہ کمپنیاں وفاقی حکومت کے تحت خریداری نظام کے لیے اہل قرار دی گئی ہیں۔ معروف صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے 981ویں سالانہ عرس کی تقریبات آج لاہور میں شروع ہوئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صوبہ وزراء اور حکام کے ساتھ مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ اردو کے معروف شاعر اور مصنف اور ریڈیو ڈرامہ آرٹسٹ حمایت علی شاعر کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1926 میں بھارت کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور ریڈیو پاکستان کراچی سے اپنے شاندار کیریئر کا آغاز کیا۔ حمایت علی شاعر کے شعری مجموعے میں مٹی کا قرض، تشنگی کا سفر، ہارون کی آواز اور حرف حرف روشنی شامل ہیں۔ حمایت علی شاعر کو فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے ان کی شاندار خدمات پر صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 2019 میں آج ہی کے روز کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں انتقال کر گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ایک حملے میں ایک افسر سمیت 5 بھارتی فوجی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ حملہ پیر کے روز ڈوڈا کے علاقے ڈیسا میں بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور خصوصی آپریشنل گروپ کی مشترکہ طور پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران کیا گیا۔ وسطی غزہ کے علاقے میں اسرائیلی فوج نے اپنے تازہ حملوں میں کم سے کم 19 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ وسطی غزہ میں نصیرات، الزویدہ اور مغازی پناہ گزین کیمپوں میں
गुज़िश्ता रात के हमलों में कम से कम 35 अफराद शहीद हो गए। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम बालाए खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी सिंध, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद लाहौर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची पेशावर 38, क्वेटा 34, गिलगित 35, मरीज 26, मुजफ्फराबाद 33, श्रीनगर 35, जम्मू 37 और लेह 23 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं।